الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، تحفظ ختم نبوت کا عہد کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 2، کیا حضور کو ہمارے دفاع کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں؟ میں نے اس کے لیے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی ہے اور اسی آیت کی روشنی میں دو باتیں عرض کروں گا. اس آیت میں اللہ نے حضور پاک کا ایک نام ذکر کیا ہے اور حضور پاک کی دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی صفت رسول اللہ ہے، دوسری صفت خاتم النبیین ہے. یہ دو صفتیں بیان کیوں فرمائیں؟ حضور کا بیٹا قاسم دنیا سے گیا، مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں، بیٹا چلا گیا ہے، باپ کا مشن مٹ جائے گا. خدا نے ان کی خوشی پہ پانی پھیرتے ہوئے نبوت کی صفت رسول کا تذکرہ کیا. یہ محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے. اگر یہ صرف محمد بن عبداللہ ہوتا، اس کے مشن کو لے جانے والے جسمانی بیٹے ہوتے. یہ چونکہ رسول اللہ ہے، اس کے مشن کو آگے لے جانے والے روحانی بیٹے ہیں. روحانی بیٹا کس بنیاد پر ہے؟ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم ننوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے، ایک شخص وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے. جس کا کلمہ پڑھا جائے ایمان اس کا بھی ہے، جو کلمہ پڑھے ایمان اس کا بھی ہے. جس کا کلمہ پڑھا اس کا ایمان اصل ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کا ایمان نسل ہے. اصل کا نام باپ ہے، نسل کا نام اولاد ہے. پیغمبر کا ایمان اصل ہے، امت کا ایمان نسل ہے. نبی کا ایمان باپ ہے، امت کا ایمان اولاد ہے. نبی ایمان باپ والا، امت ایمان اولاد والی. پتہ چلا نبوت روحانیت میں باپ ہے، امت روحانیت میں اولاد ہے. فرمایا رسول اللہ ہے تو اس کے روحانی بیٹے دفاع کریں گے. مشرکین مکہ کی دوسری خوشی، جس کے کلمہ گو کی تعداد 1,24,000 ہے، ایک عرصے میں مٹ جائیں گے. آخری صحابی دنیا سے گیا، 110 ہجری کو ہے، ان کی خوشی مٹ جائیں گے. نبوت کا دفاع ختم ہو جائے گا. خدا نے فرمایا خاتم النبیین بھی ہے. اگر یہ صرف رسول اللہ ہوتا تو کلمہ کو 1.25 لاکھ ہوتے. یہ خاتم النبیین ہے، نہ اس کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہے، نہ نئی نسل نے آنا ہے. اس کی نبوت نے رہنا ہے، اس کے کلمہ گو نے بھی رہنا ہے. اگر یہ صرف رسول اللہ ہوتا، روحانی بیٹے 1.25 لاکھ ہوتے. خاتم النبیین ہے، روحانی بیٹے قیامت تک ہے. تو جسمانی بیٹا اپنے جسمانی باپ کا دفاع کرتا ہے، احسان نہیں کرتا. روحانی بیٹا روحانی باپ کا دفاع کرتا ہے، اس پر احسان نہیں کرتا. تو ہاں جسمانی بیٹے کو وجود جسمانی باپ سے ملتا ہے، روحانی بیٹے کو روحانی وجود روحانی باپ سے ملتا ہے. جس سے وجود ملے اس کا دفاع کرتے ہیں. جسمانی باپ کا دفاع جسمانی اولاد کرتی ہے، روحانی باپ کا دفاع روحانی اولاد کرتی ہے. حضور ہمارے روحانی باپ ہے، ان کی بیویاں روحانی مائیں ہیں، ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں. نبوت پہ اعتراض ہوگا تب بھی دفاع یہ اولاد کرے گی. نبوت کی بیوی پہ اعتراض ہوگا تب بھی دفاع یہ اولاد کرے گی. یہ دفاع کرنا ہمارے ذمے ہے. ہم نے دفاع کیا بھی تھا
دفاع کرتے بھی ہیں۔ پہلے دفاع صدیق نے کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی نے کیا ہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا ہے، اور آج ہر دیوبندی پیغمبر کا روحانی بیٹا بن کے دفاع کر رہا ہے۔ اسمبلی سے باہر بھی کرے گا، اسمبلی کے اندر بھی کرے گا، ہم ہر فورم پہ دفاع کریں گے۔ دوسری اور آخری بات، اگر ہم دفاع نہ کریں تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے لفظ محمد پیغمبر کا نام لیا ہے، ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے میرے محمد کا نام محمد ہے، میرے پیغمبر کا نام محمد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر تم نے دفاع کیا یہ تمہاری ضرورت ہے، اگر تم دفاع نہ کرو میرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی مدح کی جائے۔ خدا نے نام محمد دے کے مصطفیٰ کو تیرے اور میرے دفاع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے یا قلم سے کرتا ہے یا زبان سے کرتا ہے، اگر حضور کے خلاف قلم چلے گا، محمد لکھے گا تو پھر اعتراض کرے گا، قلم کہے گا بے حیا کچھ حیا کرتا، محمد بھی کہتا ہے اعتراض بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف اعتراض کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، حضور پہ اعتراض کرے گا، محمد کہے گا تو پھر اعتراض کرے گا، ہونٹ اور زبان کہیں گے بے حیا کچھ حیا کر لیتا، محمد بھی کہتا ہے بکتا بھی ہے۔ خدا نے نام محمد دے کے مجھے اور تیرے دفاع سے حضور کو بے نیاز کر دیا ہے۔ جس طرح کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے، دنیا میں کوئی ایک بھی کلمہ نہ پڑھے وہ تب بھی الہ رہتا ہے، دنیا میں کوئی ایک بھی نام نہ لے، توجہ، دنیا میں کوئی ایک بھی نام نہ لے تب بھی وہ مصطفیٰ، آپ ادھر دیکھیں، تب بھی مصطفیٰ رہتا ہے۔ میں نے پورے وقت میں بات کو ختم کرنا ہے۔ میرا اللہ الوہیت میں، ادھر بھائی ادھر، میرا اللہ الوہیت میں تیرے سجدے کا محتاج نہیں ہے، میرا محمد اپنی مصطفیٰیت میں تیرے کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی الوہیت ہر جگہ پہ ہے، اس کی صفت مصطفی ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، ہم دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہم پیغمبر کی روحانی اولاد ہیں، اور اگر دفاع نہ بھی کرے میرے پیغمبر کو، میرے، اور ادھر دیکھو، ادھر بیوقوف نہ بنو، آدمی اس کے پیغمبر میں آ کے اپنے توجہ رکھے، آپ توجہ رکھیں، دیوانگی کا علاج دیوانگی نہیں ہوتا، آپ توجہ رکھیں۔ میں نے کتنی باتیں پیش کی ہیں، ادھر دیکھو کتنی باتیں، بلند آواز سے کہنا کتنی باتیں۔ میں مولانا طیب سے کہہ رہا تھا مجھے 5 منٹ کی گفتگو 5 گھنٹے میں پھیلانے بھی آتی ہے، مجھے 5 گھنٹے کی گفتگو 5 منٹ میں سمیٹنی بھی آتی ہے۔ ہمارا نہ پھیلانا مسئلہ ہے نہ سمیٹنا مسئلہ ہے۔ تو میں نے 2 باتیں کی ہیں، حضور کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہم روحانی اولاد ہیں، اور دفاع نہ کریں حضور کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا، وہ محمد ہے۔ دعا یہ کریں اللہ مجھے اور آپ کو نبوت کے دفاع کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہمیں آج بھی قبول فرمائے، آئندہ بھی قبول فرمائے۔ میں تو آپ کی خدمت میں گزارش کر سکتا ہوں، چھوٹا ہوں، فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے یہ کریں گے، کانفرنس نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں 7 دسمبر کو باہر نکلیں، میں تو بھی سرگودا میں بہت بڑا تحفظ ختم نبوت کے نام پہ ہم بہت بڑا روڈ کاروان نکال کر آئے ہیں۔ ہم تو روڈ کاروان نکالتے ہیں پورے شہر کے چوک چوک پہ، پورے شہر پہ، نوجوان کالج کے ساتھ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ایک چوک پہ نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ایک چوک پہ نعرہ، مسجد سے باہر نکلو روڈ پر آؤ، مسجد سے باہر نکلو گراؤنڈ پر آؤ، مسجد سے باہر نکلو اسمبلی کے باہر آؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ مسئلہ مسجد والے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تاجر کا ہے، یہ مسئلہ روڈ والے کا ہے، دکاندار کا ہے، اسمبلی والے کا ہے، سینٹ والے کا ہے۔ ہم یہ نعرہ مسجد میں بھی لگائیں گے اور روڈ پر بھی لگائیں گے، ختم نبوت، ختم نبوت